الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 153 ہے۔ اس سے پہلے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 103 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 104 سے درس کا آغاز کیا جائے گا، اور یہ سورہ التوبہ کا 13واں رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم۔ صدقے کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ مخلص مسلمان جو آپ کے پاس صدقہ لے کر حاضر ہوئے ہیں تو آپ ان کا صدقہ قبول فرمائیے اور ان کو پاک کیجیے، اور فرمایا کہ ان کے لیے دعا کیجیے، اس لیے کہ فرمایا کہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ تو صدقہ جب کوئی شخص دے تو اس کے لیے دعا کرنا یہ ایک مسنون اور مستحب عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صدقہ دینے والے کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور احادیث میں صدقے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر انسان جو ہے بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ صدقے کے ذریعے سے کرے، اور اپنی مشکلات کا حل جو ہے وہ صدقے کے ذریعے سے تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے مشکلات کو حل فرما دیتا ہے۔ اب اس آیت میں آگے اللہ نے بتایا ہے کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول فرماتا ہے، وہ یقبل التوبہ، اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، یعنی جس طرح وہ توبہ قبول فرماتا ہے اسی طرح آگے صدقے کا ذکر ہے کہ اللہ اسی طرح صدقے کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں سے اور لیتا ہے صدقات کو، یعنی جس طرح وہ توبہ قبول کرتا ہے صدقات کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ اور وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اب یہاں وہی غزوہ تبوک کا چونکہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان برگزیدہ صحابہ کرام نے جو صدقہ دیا ہے، جن کی توبہ قبول کی گئی ہے، آپ ان سے فرمائیے عمل کرتے رہو۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، پس دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو اور دیکھے گا اس کا رسول اور مومن۔ یعنی اب تمہارے عمل پر، کردار پر کڑی نگاہ رکھی جائے گی، یعنی آئندہ تو تم کہیں ایسی سستی کا مظاہرہ تو نہیں کرتے، کہیں ایسی غفلت کا مظاہرہ آئندہ تو نہیں کرتے کہ جس طرح غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے اور وہ اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکے۔ تو فرمایا کہ اب تم پر کڑی نگاہ رہے گی، اللہ تعالیٰ بھی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور اہل ایمان بھی تمہارے عمل اور کردار پر نگاہ رکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کا۔ فرمایا کہ انسان دنیا کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ بظاہر وہ عمل ایسا کرے کہ لوگوں کو وہ اچھا لگے، لیکن باطن میں اس کے کیا ہے ہم اس کو نہیں جان سکتے، لوگ اس کے بارے میں باخبر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم لوٹائے جاننے والے ہو اس ذات کی طرف کہ جو عالم الغیب و شہادہ ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور جو ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے۔
پس وہ خبردار کر دے گا تمہیں اس سے جو تم کیا کرتے تھے. وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم، اور دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا ہے اللہ کا حکم آنے تک. اب یہ غزوہ تبوک میں جو شریک نہیں ہو سکے یہ 3 طرح کے لوگ تھے. یعنی ایک تو منافقین تھے جنہوں نے آ کر عذر پیش کیے کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا فلاں ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذروں کو قبول فرما لیا. اور 2 لوگ وہ تھے یعنی جو مسلمان تھے، ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جس کا ہم نے پیچھے تذکرہ پڑھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو مسجد کی ستونوں سے باندھ لیا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں کھولیں گے تو ہم اسی طرح رہیں گے. اور 3 صحابہ وہ تھے، یعنی کل 10 صحابہ کرام تھے جو اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکے، تو 7 نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا تھا. لیکن 3 صحابہ کرام وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے بھی نہیں باندھا اور کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں کیا، کوئی عذر بہانہ بھی نہیں کیا، اور انہوں نے کھلا کھلا اعتراف کر لیا کہ جی ہم سے یہ سستی ہوئی اور اس سستی کی وجہ سے ہم اس میں شریک نہیں ہو سکے. تو اب ان کے لیے ایک تنبیہ کے طور پر، ان کی تادیب کے لیے اللہ نے کیا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئے، انہوں نے اپنا سب معاملہ پیش کیا، بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث میں یہ موجود ہے. خصوصاً حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری جو ہے وہ تفصیل بتائی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے میں گیا اور یہ سارا معاملہ ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سن کر فرمایا کہ انہوں نے جو بات کہی وہ بالکل سچ کہی ہے، انہوں نے جو بات کہی وہ سچ کہی ہے، لہٰذا ان کا معاملہ ملتوی کر دیا جاتا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں آتا اس وقت تک ان سے سلام کلام سب منع ہے، یعنی ان سے بائیکاٹ کا حکم دے دیا. تو یہ 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ تھے کہ جن سے بائیکاٹ کا حکم دیا. تو اب اس پوری سوسائٹی کا عالم یہ تھا کہ کوئی ان سے نہ سلام کرتا نہ کوئی گفتگو کرتا، اور وہ بالکل اجنبی ہو کر رہ گئے تھے. آگے ان کی تفصیل جو وہ آ رہی ہے. تو فرمایا کہ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا اللہ کا حکم آنے تک، چاہے وہ عذاب دے انہیں، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور چاہے تو توبہ قبول فرما لے ان کی. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جاننے والا دانا ہے. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے مسجد نقصان پہنچانے کے لیے. اب پھر منافقوں کا تذکرہ ہے. دراصل جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں پر ایک شخص تھا ابو عامر نامی، جو وہ اپنا مذہب ترک کر کے عیسائیت میں داخل ہو گیا تھا، وہ راہب بن گیا تھا. یعنی عیسائیت میں رہبانیت ہے، وہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، وہیں اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں. تو اس ابو عامر کی بڑی لوگ جو ہیں تعظیم تکریم کرتے تھے. وہ راہب مشہور تھا، درویش ٹائپ کا آدمی تھا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ طیبہ میں تو آپ نے اس کو بھی دعوت اسلام دی، لیکن اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. نہ صرف انکار کیا بلکہ بڑی حجت بازی کرنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو پہلے تو وہ سمجھتا رہا کہ یہ تو ختم ہو جائیں گے ان کا تو، لیکن جب اس نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بڑی کامیابی فتح عطا فرمائی، اب اس نے ٹھان لی اور وہ جا کر مشرکوں سے جا ملا مکہ میں. اور یہ احد کی جنگ ہوئی، دیگر جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان سب میں وہ شریک رہا، مسلمانوں کے خلاف لڑتا رہا. اور بلکہ بدر میں یا احد کے غزوے میں وہ مسلمانوں کے سامنے جو مدینہ والے تھے، چونکہ مدینہ طیبہ کے لوگ اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بڑی اس کی عزت کیا کرتے تھے، وہ سامنے کھڑا ہوا، یعنی اس لیے کہ شاید یہ لوگ میری طرف آ جائیں. ان کو بلایا کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ، اور کہنے لگا کہ تم مجھے نہیں جانتے ہو، میں کون ہوں. تو
ان اہل مدینہ نے چونکہ مسلمان ہو چکے تھے تو انہوں نے اس کو بجائے اس کو تقوی اور ان چیزوں سے پکارنے کے انہوں نے کہا کہ وہ فاسق، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس طرح ہم سے جو ہے لڑائی کرتا ہے اور اس طرح بلاتا ہے، تو وہاں وہ جو ہے اور جو ہے اسلام کا مسلمانوں کا دشمن بن گیا، حتیٰ یہ کہ بالآخر وہ جب سب طرف دیکھا اس نے کہ مسلمانوں کو کوئی جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکا تو وہ اہل روم سے جا ملا، یعنی جو غزوہ تبوک کا سارا معاملہ ہوا تو غزوہ تبوک میں وہ وہاں پہنچا رومیوں کے پاس کہ جی مسلمانوں کے خلاف جو آپ جو ہے وہ جنگ لڑیں اور ان کو ختم کریں۔ یہاں پر اس نے اپنے پیچھے منافقین کا جو گروہ تھا وہ اس سے ملا ہوا تھا، ان کو یہ تعلیم دی، ان کو یہ ہدایت کی کہ تم یہاں ایک مسجد کے نام سے ایک مکان بناؤ، اس کو مسجد کا نام دو تاکہ میں رومیوں کے ساتھ مل کر جب حملہ کروں تو ہماری قیام گاہ یہ ہو۔ وہ مسجد کے نام کا جو مکان ہوگا وہ قیام گاہ ہوگی، وہ کمین گاہ ہوگی جہاں بیٹھ کر ہم مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے منافقین نے وہاں کیا کیا، اس کے کہنے پر مسجد بنائی۔ اس کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے مسجد درارن، نقصان پہنچانے کے لیے، اور کس لیے بنائی؟ وکفرن، اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور پھوٹ ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان۔ یعنی اس مکان کی تعمیر کا مقصد جو مسجد کے نام سے بنایا گیا کیا تھا؟ نقصانوں کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، یہ کفر کا گڑھ بنا لیا جائے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالی جائے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور اسے کمین گاہ بنایا ہے اس کے لیے جو لڑتا رہا ہے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک۔ تو یہ ایک سازش کے طور پر ایک ایسی جگہ بنانا مقصود تھی کہ جہاں پر بیٹھ کر اسلام کے خلاف خوب سازشیں ہوں اور پتہ بھی نہ چلے کہ بھائی ہم تو مسجد میں ہیں۔ اور پھر انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیلے بہانے کیے، کہنے لگے کہ جی ہم نے اس طرح مسجد بنائی، اور یہ مسجد جو تھی یہ مسجد قباء کے قریب بنائی گئی تھی، مسجد قباء کے قریب اس مسجد کو بنایا گیا تھا۔ اور آ کر انہوں نے کہا کہ جی وہ جو کمزور لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، رات کے اندھیرے میں مسجد میں نہیں آ سکتے، بارش ہو جاتی ہے، دیگر اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں تو یہ ضعیف قسم کے لوگ نہیں آ سکتے، اس لیے ہم نے وہاں پر ایک مسجد بنائی ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ تشریف لائیں، افتتاح کریں۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا اعتماد تو اسی وقت ہوتا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، نماز پڑھیں گے، افتتاح کریں گے تو مسلمانوں کا اعتماد بھی بحال ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو ٹال دیا، چونکہ غزوہ تبوک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں ابھی غزوے پہ جا رہا ہوں، تو جب واپس آؤں گا تو پھر انشاءاللہ دیکھوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر بھلائی کا، ہمارا ارادہ تو بس یہی ہے کہ جی جو کمزور لوگ ہیں یہ یہاں نماز پڑھیں، اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ صاف جھوٹے ہیں۔ لا تقم فيه ابدا، آپ نہ کھڑے ہوں اس میں کبھی۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت تبوک سے واپس تشریف لائے اور مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو پھر منافقین کا ایک وفد اپنی وہی عرضداشت لے کر حاضر ہوا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا یہ پیغام دو۔ چنانچہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضور علیہ السلام نے چند مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جا کر پیوند خاک کر دیں اور اسے آگ لگا دیں۔ چنانچہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس میں۔ یہاں یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ مسجد قباء کی فضیلت میں
نازل کی گئی ہیں۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلے جو مسجد بنی وہ مسجد قباء ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے کے دن مسجد قباء تشریف لاتے تھے اور 2 رکعت نماز ادا فرماتے، اور دوسری حدیث شریف میں ہے کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ تو اس مسجد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو یہاں ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے، حضور علیہ السلام نے اہل قباء سے پوچھا کہ تم کیسی طہارت کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف کی ہے، تمہاری پاکیزگی کی تعریف کی گئی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم پہلے ڈھیلوں سے پھر پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی قدیم مساجد میں نماز پڑھنا مستحب ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی غرض سے تعمیر کی گئی ہوں، نیز صالحین کی جماعت اور ایسے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب ہے جو مکمل وضو کرنے اور طہارت و پاکیزگی کا صحیح اہتمام کرنے والے ہوں۔ اور یہاں یہ بھی اشارہ ہے کہ ایک مسجد کے قریب بلا ضرورت دوسری مسجد تعمیر کرنے سے بچنا چاہیے، بلکہ بعض فقہا کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں۔ جو مسجد اخلاص اور تقوی کے ساتھ بنائی جائے وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس میں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں صاف ستھرا رہنے کو۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک صاف لوگوں سے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء کی اس جو پاکیزگی ہے، اس طہارت کی جو تعریف کی گئی ہے، اس پر ان کو اپریشیٹ کیا۔ اور اس حوالے سے اگر ہم اپنے آپ پر نظر کریں، یعنی آج جو ہمارا ماحول ہے اور جس سے ہم گزر رہے ہیں، تو ہمیں اس کا بالکل الٹ نظر آتا ہے۔ ہمارے ملک، ہمارے علاقے، ہماری گلیاں کوچے، ہمارے گھر گندے پڑے ہیں، اور ہمارے مقابلے میں جو ہمارے دشمن ہیں، اسلام دشمن قوتیں، ان کے ہاں صفائی ستھرائی کا بڑا خیال اور لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بھی اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کہ اس لیے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف اور توصیف بیان فرمائی ہے۔ جو شخص صاف ستھرا رہتا ہے وہ اللہ کے نزدیک قابل تعریف ہے۔ معلوم نہیں کہ ہم مسلمانوں نے گندہ رہنے کو کیوں اختیار کر رکھے۔ ہمارے منہ سے بدبو، ہمارا جسم میلا کچیلا، ہمارا لباس غلیظ، ہماری بستیاں، ہمارے محلے، ہمارے گلے کوچے، بلکہ گھر کے صحن اور سونے کے کمرے بھی بدبودار اور عفونت کا گڑھ۔ کیا ہم وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد کی اللہ نے ان الفاظ سے تعریف کی ہے، یحبون ان یتطہروا، کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں صاف ستھرا رہنے کو۔ لہٰذا اس پر ہمیں جو ہے توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صفائی کا اہتمام رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس لیے کہ صفائی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف ایمان قرار دیا ہے۔ الطہور شطر الایمان، یعنی طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ مزید اللہ نے فرمایا کہ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، تو کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ کے تقوی پر اور اس کی رضا جوئی پر بہتر ہے، یا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی وادی کے کھوکھلے دھانے کے کنارے پر جو گرنے والا ہے، پس وہ گر پڑا اسے لے کر دوزخ کی آگ میں۔ شفا جو ہے وہ کسی چیز کے کنارے کو کہا جاتا ہے، جرف کا مطلب کھوکھلا، اور ہارن گرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو جب انسان کوئی عمارت تعمیر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کسی مضبوط اور ٹھوس جگہ کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر وہ کسی کھوکھلی جگہ پر یا کسی کھائی وغیرہ کے کنارے عمارت تعمیر کرے گا تو جلد یا دیر سے وہ عمارت گر کر ہی رہے گی۔ یہاں منافقین کی تدبیروں اور ان کی سازشوں کی مثال دی گئی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ جہنم کی گہری کھائی کے کنارے پر اپنی عمارتیں تعمیر کر رہے ہوں، چنانچہ وہ کنارہ بھی گر کر رہے گا اور خود ان کو اور ان کی تعمیرات کو بھی جہنم میں گرائے گا۔
یہاں دو مسجدوں کا فرق بھی بیان کیا گیا ہے کہ پہلی مسجد یعنی مسجد قباء جو ہے اس کی تعمیر کا مقصد اسلام کا مرکز بننا تھا، اس کی بنیاد رکھنے والے متقی اور پرہیزگار لوگ تھے اور محض رضائے الہی کے طلبگار تھے، اس لیے اس کی بنیادیں ایسی مستحکم بنیادوں پر استوار ہیں جو کبھی گر نہیں سکتی، جبکہ دوسرا مکان جو مسجد کے نام سے تعمیر ہوا اس کا مقصد اسلام کی مخالفت اور مسلمانوں میں تفرقہ بازی ہے، اس لیے اس کی بنیادیں بہت کمزور ہیں اور ان میں اتنی تاب بھی نہیں کہ چند روز بھی کھڑی رہ سکیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بقائے دوام صرف اس عمل کو میسر ہوتی ہے جو رضائے الہی کے لیے کیا جائے، اور جو کام ریاکاری کے لیے دکھاوے کے لیے کیا جائے وہ جلد ہی نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اس کی تعمیر کرنے والے مضبوط کردار کے مالک لوگ ہیں، جبکہ دوسری عمارت والے دل و دماغ کی پختگی اور استواری سے محروم ہیں، ان کے دلوں میں نفاق کی فصل اگتی ہے، وہ مضبوط کردار کے بجائے کھوکھلے اور ہوا کے رخ پر اڑنے والا کردار جنم دے رہے ہیں۔ نفاق سے بننے والی زمین اور مفادات کا اسیر عقیدہ اور ہوا کے رخ پر اڑنے والا مزاج اس سے زیادہ کمزور ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ راہ حق پر نہیں چلاتا ظالم قوم کو۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، ہمیشہ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے کھٹکتی رہے گی ان کے دلوں میں، مگر یہ کہ پارا پارا ہو جائیں ان کے دل۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کو منہدم کرنے کا حکم فرمایا تو منافقین کا غیظ و غضب اور بڑھ گیا، اور کفر کا جو کانٹا ان کے دلوں میں چبھا ہوا تھا وہ اور پیوست ہو گیا۔ ان کے دلوں میں قبولیت حق کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، ان کے دلوں کے ریشے ریشے میں نفاق اتر گیا۔ اب تو ایک ہی صورت ہے کہ ان کے دلوں کو پاش پاش کر کے نفاق کو نکالا جائے اور از سر نو دلوں میں قبولیت حق کا مادہ پیدا کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ منافقین ہمیشہ کے لیے ایمان سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ ان منافقین کے دلوں میں منافقت کی جڑیں بہت گہری ہو چکی ہیں، جن کے اثرات کا زائل ہونا ممکن نہیں رہا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پورے جسم میں کینسر پھیل چکا ہو تو معمولی آپریشن سے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ کینسر کے اثرات تو جسم کے ایک ایک ریشے میں سرایت کر چکے ہیں۔ اب اگر سارے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے تب شاید اس کی جڑوں کو نکالنا ممکن ہو۔ لہٰذا ان منافقین کے دل ہمیشہ شکوک و شبہات کے اندھیروں میں ہی ڈوبے رہیں گے، انہیں ایمان و یقین کی روشنی کبھی نصیب نہیں ہوگی الا یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ منافقوں کو اس وقت تک مسجد گرائے جانے کا صدمہ رہے گا جب تک کہ ان کے دل نفاق سے شرمندہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں اور یہ لوگ مخلص مسلمان نہ بن جائیں۔ معلوم ہوا کہ کفر و نفاق کا علاج ایمان و اخلاص ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اصل بدبختی نبی کی صحبت سے بھی دور نہیں ہوتی، پھر اور کس چیز سے دور ہو سکتی ہے؟ نیز فساد کی بنیاد کو مٹا دینا چاہیے، اگرچہ کہ وہ اچھی شکل میں ہو۔ منافقین کی یہ عمارت اگرچہ مسجد کی شکل میں تھی مگر فساد کی جڑ تھی، لہذا گرا دی گئی۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک موت کی ضرب کاری ان کے دلوں کو پارا پارا نہیں کر دیتی اس وقت تک اس سازش کے ناکام ہونے، اس مکان کے منہدم کرنے اور جلا دیے جانے کی حسرت کا کانٹا ہمیشہ ان کے دلوں میں چبھتا رہے گا۔ آگے اللہ نے بتایا واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے خرید لی ہیں ایمانداروں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس عوض میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ سورہ توبہ میں اگر منافقوں کے لیے ڈانٹ ڈپٹ ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ مخلص اہل ایمان کے لیے جا بجا خوشخبری اور بشارت دی گئی ہے۔ اب یہ آنے والی جو آیات ہیں، 2 آیات میں بہت اہم مضمون ہے۔ حقیقی مومن کا
کردار جو ہے بتایا گیا ہے، اور اللہ کی شان آپ ملاحظہ فرمائیں، اور اس کی بندہ پروری کہ وہ اپنی چیزوں کا ہمیں مالک قرار دے رہا ہے۔ اس نے اپنی چیزوں کا مالک ہمیں قرار دیا، اور پھر اس فانی زندگی اور ناپائیدار متاع دنیا کا خود خریدار بنا، اور قیمت اتنی گراں عطا فرمائی جس کا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا، یعنی جنت۔ جب 70 انصار نے جو ہے وہ مکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر وہ تاریخی بیعت کی، جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ بیعت عقبہ یہ مینا میں حج کے موقع پر ہوئی، اور اس میں شرط یہ تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنی جانوں اور مال و اولاد سے بڑھ کر کریں گے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شرط آپ اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے ہم سے منوانا چاہتے ہیں منوا لیجیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ شرط ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور اپنے لیے یہ شرط ہے کہ جس چیز سے تم اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہو اسی سے میری حفاظت کرو۔ انصار نے عرض کی کہ اگر یہ شرطیں ہم پوری کر دیں تو ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دی جائے گی۔ اس وقت خوشی سے ان کے دل باغ باغ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سودا تو بڑا نفع بخش ہے، اب ہم اس سودے کو نہ خود توڑیں گے اور نہ اس کو توڑنے کی آپ سے خواہش کریں گے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے بتایا کہ ایمانداروں سے ان کی جانوں اور ان کے مال جو ہے وہ جنت کے عوض میں اللہ نے خرید لیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ میں اس نفس نفیس کا سودا اس کے رب سے کرتا ہوں، ساری کائنات میں اس کا اور کوئی معاوضہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس سے جنت خریدی جا سکتی ہے۔ اگر میں اس سے کم تر پر بیچوں تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ اگر میں نے اپنی جان دنیا کے حصول میں ضائع کر دی تو میں نے اپنے نفس کو بھی برباد کر دیا اور قیمت بھی ضائع کر دی۔ اس پختہ وعدے کا ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ اس کا ذکر جو ہے وہ دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ چنانچہ اللہ نے آگے فرمایا، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، وعدہ کیا اللہ نے اس پر پختہ وعدہ، تورات اور انجیل اور قرآن تینوں کتابوں میں۔ تو اس پختہ وعدے کا ذکر قرآن میں ہی نہیں بلکہ کتب سماویہ تورات انجیل میں بھی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ آیت کے اس حصے پر عیسائی عالموں نے سخت اعتراض کیے ہیں کہ تورات اور انجیل میں کہیں ایسے وعدے نہیں، باوجود اس کے کہ تورات و انجیل اپنی اصل صورت میں محفوظ نہیں رہیں اور طرح طرح کی تحریفات رونما ہو چکی ہیں۔ اس لیے موجودہ بائبل میں اگر اس معاہدے کا ذکر نہ ملے تو بھی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن قدرت الہی ملاحظہ کریں کہ اس محرف انجیل میں بھی متعدد ایسی آیات آج بھی موجود ہیں جو کہ اس آیت کے مضمون کی تصدیق کرتی ہیں۔ چیپٹر نمبر 12 میں جو ہے لکھا ہے کہ اپنا مال اور اپنا اسباب بیچ کر خیرات کر دو اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا، جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کپڑا خراب نہیں کرتا، کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ یہاں ایمان کے اس معاملے کو جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، اللہ نے بیع سے تعبیر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان دراصل ایک معاہدہ ہے جس میں بندہ اپنا نفس یعنی اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے ہاتھ میں فروخت کر دیتا ہے اور اس کے بدلے اللہ کے اس وعدے کو قبول کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے جنت عطا کی جائے گی۔ تو عیسائی حضرات کا جو دعویٰ ہے کہ جہاد کا تصور جو ہے ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ دراصل غلط دعویٰ ہے۔ عیسائیت میں قانون شریعت کا درجہ تورات کو حاصل ہے، اور تورات میں اب بھی جہاد کے احکام و واقعات موجود ہیں، بلکہ موجودہ جو تورات ہے اس میں جنگ کے احکام حد درجہ شدت پر مبنی ہیں۔ اور انجیل میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم موجود ہے کہ پوشاک بیچ کر تلوار خریدو،
ظاہر ہے کہ تلوار جہاد ہی کا آلہ تو ہے۔ عملی طور پر دیکھا جائے تو عیسائیوں نے جتنی خون ریزی کی ہے اور آج بھی جس طرح وہ پوری دنیا میں جس طرح جنگ و جدال کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، اس میں کوئی قوم ان کی ہمسری نہیں کر سکتی۔ صرف جنگ عظیم اول میں یعنی 1914 سے 1918 تک کا جو عرصہ ہے، اس میں 70 لاکھ لوگ مارے گئے اور 2 کروڑ سے زیادہ زخمی ہوئے، اور جنگ عظیم دوم کے اندر جو ہے 60 سے 70 ملین لوگ مارے گئے اور $1.5 ٹریلین کا مالی خسارہ ہوا۔ یہ دونوں جنگیں اصل میں عیسائی اکثریت ملکوں ہی کی مسلط کی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، وعدہ کیا اللہ نے اس پر پختہ وعدہ، تورات اور انجیل اور قرآن تینوں کتابوں میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ تعالیٰ سے؟ اے ایمان والو، پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو کیا ہے تم نے اللہ سے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی تو سب سے بڑی فیروزمندی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور نگہبانی کرنے والے اللہ کی مقررہ حدوں کی۔ وبشر المؤمنین، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجیے ان کامل مومنوں کو۔ تو التائبون سے لے کر الآمرون تک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو ہے وہ صفات بیان کی ہیں، اور اس میں قوم اور جماعت کی اصلاح و تربیت کی ذمہ داری کو بھی واضح کیا گیا۔ یہ برائیاں جو ہوتی ہیں ان کا حال بیماری اور وبا کی طرح ہے۔ جو آدمی اپنی صحت کی حفاظت کرے لیکن گرد و پیش میں بیماری کے پھیلنے کے اسباب کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرے تو وہ بیماری سے دیر تک محفوظ نہیں رہ سکتا، وہ بھی ایک دن بیمار ہو جائے گا۔ تو یہاں جو ہے دعویٰ ایمان کے لیے بطور دلیل مومنین کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں، یہ اسی لیے بیان کیے ہیں تاکہ اس عظیم بشارت کے استحقاق کے لیے ان اعمال کو اپنایا جائے۔ جو صفات یہاں بتائی ہیں کہ بندہ مومن جو ہوتا ہے اس سے گناہ غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس پر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ سیاحت سے مراد اکثر مفسرین نے یہاں روزے لیے ہیں اور بعض نے اس سے جہاد بھی مراد لیا ہے۔ سیاحت کے اصل معنی چلنے کے ہیں۔ جب آدمی سفر میں ہوتا ہے تو جلد سے جلد اپنی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، وہ کھانے پینے اور میاں بیوی کے تعلق کی فکر نہیں کرتا۔ اسی طرح روزے دار بھی کھانے پینے اور صنفی تعلق سے دور رہتا ہے، اس لیے اس سے روزہ دار مراد لیے گئے ہیں۔ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی یہی تفسیر منقول ہے کہ سیاحت حاذی الامہ الصیام، یعنی اس امت کی سیاحت جو ہے وہ روزے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد مہاجرین ہیں جو گھر بار سے بے تعلق ہو کر دارالاسلام میں سکونت پذیر ہوتے ہیں، اور بعض کے نزدیک سائحون کا لفظ طلباء علوم کے لیے ہے جو اپنا وطن، اپنا کنبہ، اپنی راحت و آسائش وغیرہ سب کو خیر آباد کہہ کر طلب علم کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ سائح جو ہے بے تعلق رہنے سے مراد ہے کہ دنیا میں دل نہ لگائے، اور اکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت اکرمہ نے فرمایا ہے کہ سیاحت کرنے والوں سے مراد طالب علم ہے جو علم کی طلب میں ملکوں میں پھرتے ہیں۔ اور یہاں جو ایک صفت بیان کی ہے التائبون، یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یتوبون، کہ وہ توبہ کرتے ہیں۔ اگر یتوبون ہوتا تو مطلب ہوتا کہ کبھی وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن التائبون کا لفظ اس میں صفت ہونے کی وجہ سے یہ مسلسل کام کے جاری رہنے پر اور دوام پر دلالت کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن ایک چشمے کی مانند ہے جس سے غلطی صادر ہونے کے وقت ہمیشہ توبہ کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ غلطی پر اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو ہی
جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے تائبین بندوں میں، اپنے شاکرین، ساجدین اور راکعین بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔